اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اتحاد پبلک اسکول ولکی میں جشن یوم آزادی کی خوبصورت تقریب کا انعقاد، بچوں کے خوبصورت پروگرام. مڈی کیری میں جان لیوا حملے میں ایک شخص ہلاک تو دوسرا سخت زخمی، کشل نگر میں حالات کشیدہ، پولیس کی اضافی فورس تعینات. عازمین مقامات مقدسہ پر دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں، شعبہ تبلیغ جماعت مسلم بھٹکل کے زیر اہتمام حج تربیتی کیمپ کا انعقاد. اونا میں پھر دلتوں پر حملہ، تشدد پر آمادہ مشتعل ہجوم نے دلتوں کی جم کر پٹائی کی. کشمیر مظاہرین پر فائرنگ کے تازہ واقعات میں 5 شہری ہلاک، 1.5 درجن زخمی، صورتحال انتہائی کشیدہ. شام پر حملوں کے لیے روسی بمبار طیارے ایران منتقل، ایران کے ہمدان ایئر بیس پر کھڑا ہے روسی جہاز. پاکی آدھا ایمان کا فرمان اور بے حس مسلمان. ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ ہم پاکی و صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اسی پر ایک تنزیہ اور تنقید والی سیدھی بات لے کے آ رہا ہوں، دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. ولکی خلیج مسلم شراوتی کونسل کے تحت قائم اتحاد پبلک اسکول ولکی میں کل یوم آزادی کی تقریب پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. ولکی کے ایک معمر و بزرگ شخص جناب احمد فقی پوٹلی نے پرچم کشائی کی. اس موقع پر بطور مہمان خصوصی راماپا نائک نے آزادی کے عنوان پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کسی حال میں بھی ہمارے اسلاف کی باتوں، ان کی قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. ان کے علاوہ مظفر سرلگی اور مولوی فیض ندوی نے بھی آزادی کے عنوان پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اسکول کی طلباء و طالبات نے دلچسپ انداز میں تقاریریں اور نظمیں پیش کی تو اسکول کا ترانہ شعیب شبیر داول جی نے بہترین انداز میں پیش کیا. ملحوظ رہے کہ تلاوت کلام سے شروع ہونے والے اس پروگرام میں مہمانوں کی خدمت میں استقبالیہ کلمات محمد حسین جدانی پیش کیے. اس موقع پر اسکول کے قائم مقام صدر جناب سکری محی الدین صاحب وغیرہ موجود تھے. مڈی کیری ایک رکشہ ڈرائیور کو نامعلوم شخص کی جانب سے چھرا گھوم کر قتل کیے جانے کی واردات سامنے آنے کے بعد ایک اور شخص کو چھرا گھوم کر زخمی کر دیے جانے کی سنگین واردات ضلع کی کشل نگر میں کل منظر عام پر آئی ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں حالات کشیدہ ہو گئے. پولیس نے فوری طور پر حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے امتناعی احکامات لاگو کرتے ہوئے اضافی پولیس فورس تعینات کر دی ہے اور اب تک قریب 1,500 سے زائد فورس ضلع میں پہنچ چکی ہے. مقتول آٹو رکشہ ڈرائیور کی شناخت VHP کارکن پروین پجاری 38 مقیم کشل نگر کے قریب واقع اتور اور زخمی شخص کی شناخت مولوی عبدالقدوس مقیم اتر پردیش کے حیثیت سے کر لی گئی ہے. فکر و خبر کے مطابق 14 اگست کی رات کو نامعلوم شخص کی جانب سے پروین پر حملہ کرتے ہوئے اس کے پیٹ اور گردن سے چاقو سے حملہ کیے جانے کے بعد سخت زخمی ہو گیا تھا اور اس نے اسپتال پہنچنے سے قبل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا. اطلاع ملتے ہی وشو ہندو پریشد کے کارکنان رکشہ ڈرائیور سے مقامی لوگ بڑی تعداد میں کشل نگر پولیس تھانے کے باہر جمع ہو گئے اور سخت احتجاج کرتے ہوئے جلد سے جلد ملزمین کو حراست میں لینے کا مطالبہ کیا. احتجاج اس وقت سنگین شکل اختیار کر گیا جب انہوں نے ضلع انچارج وزیر سیتارام کو موقع واردات پر نہ پہنچنے کو ایک بڑا مسئلہ بناتے ہوئے معاملے کو سیاسی رخ دینے کی کوشش کی. ان کا کہنا تھا کہ ضلع انچارج وزیر علاقے میں موجود رہنے کے باوجود بھی موقع واردات یا پولیس تھانے نہیں پہنچے. ان کا مطالبہ تھا کہ جب تک ملزمین کو حراست میں نہیں لیا جاتا اس وقت تک وہ لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے نہیں دیں گے. اس دوران ڈپٹی کمشنر ریچرڈ ڈسوزا نے احتجاجیوں کے سامنے آ کر 24 گھنٹے کے اندر ملزمین کو حراست میں لینے کا تیقن دلانے کے بعد احتجاجیوں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی. مذکورہ واردات کے منظر عام پر آنے کے بعد علاقے میں امن و امان باہر رکھنے کے لیے پولیس کا سخت بندوبست کیا گیا تھا، مگر حالات اس وقت مزید کشیدہ ہو گئے جب دوسرے دن یعنی کل پیر کی شام کو مولوی عبدالقدوس مقیم اتر پردیش کو آٹو رکشہ ڈرائیور نارائن کی جانب سے ان پر جان لیوا حملہ کرتے ہوئے انہیں سخت زخمی کر دیا. اس حملے میں عبدالقدوس سخت زخمی ہونے کی وجہ سے انہیں فوری طور پر میسور کے اسپتال میں داخل کیا گیا جہاں ان کی حالت نازک بتائی جا رہی. پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور نارائن کو گرفتار کر لیا ہے. حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے ڈپٹی کمشنر نے لوگوں سے افواہوں پر دھیان نہ دینے کی صلاح دیتے ہوئے اس سلسلے میں پولیس انتظامیہ کا تعاون کرنے کی درخواست کی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پروین کے اہل خانہ کو 5 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے گا اور عنقریب ضلع انچارج وزیر اور مقامی MLA اس کے گھر پہنچ کر معاوضہ ان کے حوالے کریں گے. انہوں نے حالات کو پرامن رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ قتل کی واردات اور تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے. SP راجندر پرساد نے بھی لوگوں سے افواہوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے امن و امان بحال رکھنے کی اپیل کی ہے. پولیس دونوں معاملے کی چھان بین کر رہی ہے.
بھٹکل شعبہ تبلیغ جماعت المسلمین بھٹکل کے زیر اہتمام کل بعد نماز عصر مذکورہ جماعت کے دفتر میں سال رواں کے عازمین حج و عمرہ کے لیے ایک تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں علماء کرام حج و عمرہ کے آداب اور اس کے طور و طریق پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد کوبٹی ندوی نے حج کے واجبات پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ عازمین یہ بات پہلے ہی سمجھ لیں کہ ہم ایسے مقدس مقامات پر جا رہے ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور پھر عرفات کے میدان میں اس بات کا خصوصی لحاظ رکھا جائے۔ عرفات کے میدان میں گناہوں پر ندامت ظاہر کرتے ہوئے دعائیں کرنی ہوگی۔ نائب قاضی جماعت المسلمین بھٹکل اور استاد فقہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا عبدالرب خطیبی ندوی نے کئی اراکین و طرائق کو سامنے رکھتے ہوئے عمرہ حج کے آداب پر لحاظ رکھنے کی تلقین کی اور کہا کہ سفر میں مختلف ملکوں کے لوگوں سے سامنا پڑتا ہے، اس کا اثر پڑنا طبعی امر ہے، لہٰذا صبر و شکر کا دامن تھامے رہیں۔ مولانا نے کہا کہ اس وقت اس ترقی یافتہ دور میں بھی انسان کو بعض ایسی پریشانی اس سفر میں لاحق ہو جاتی ہیں جس کو آسانی کے ساتھ برداشت نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہم اس پر صبر کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کا خصوصی خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ قاضی خلیفہ جماعت المسلمین مولانا خواجہ معین الدین ندوی نے مدینہ منورہ کی زیارت کے آداب بیان کرتے ہوئے کہا کہ مکہ معظمہ کے بعد سب سے مقدس سرزمین مدینہ منورہ کی ہے، لہٰذا یہاں بھی خوب عبادتوں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصاً اسلام کی جو اولین شہداء ہیں ان کے قبروں کی زیارت کریں، ان کے حق میں دعا کریں۔ اس موقع پر مولانا عبدالحسیب منا ندوی نے حج کے سفر کے آداب پر مختصر روشنی ڈالی۔ ملحوظ ہے کہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ مولانا ابوبکر تونسی ندوی نے نعت پیش کی اور قریب المغرب محترم قاضی جماعت المسلمین بھٹکل مولانا محمد اقبال ملا ندوی کی دعائے کلمات پر جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ احمد آباد گجرات کے گرسومناتھ ضلع کے اونا شہر میں ایک ریلی سے گھر واپس آ رہے 20 دلتوں کے گروپ پر سمترا گاؤں کے قریب ایک ہجوم نے حملہ کر دیا، جس میں 8 دلت شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ پیر کی شام تقریباً 5 بجے پیش آیا۔ پولیس نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے اور ہلکا لاٹھی چارج بھی کیا، تاہم متاثرین کا کہنا ہے کہ پولیس نے ان کی مدد کے لیے کچھ نہیں کیا۔ متاثرین کا دعویٰ ہے کہ حملہ آور ستمبر گاؤں کے رہائشی ہیں، وہ لوگ گزشتہ ماہ اونا میں دلتوں کی پٹائی کرنے کے لیے گرفتار 12 لوگوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اس واقعے کے 20 متاثرین بھاونگر ضلع کے ہیں اور وہ سائیکل اور موٹر سائیکل سے دوسرے لوگوں کے ساتھ اونا گئے تھے۔ یہ لوگ JNU طالب علم یونین کے صدر کنہیا کمار کی موجودگی میں رادھیکا ویمولا اور بالو سرویا کی طرف سے قومی پرچم لہرانے کے پروگرام میں شامل ہونے گئے تھے۔ رادھیکا ویمولا حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں خودکشی کرنے والے دلت طالب علم کی والدہ ہیں، جبکہ بالوانا میں زدوکوب کیے جانے والے دلتوں میں سے ایک کے باپ ہیں۔ ہجوم نے اونا بھاونگر روڈ پر انہیں سمترا کے پاس روکا، ان کی پٹائی کی۔ یہ جگہ موٹا سندھیا گاؤں سے زیادہ دور نہیں ہے، جہاں گزشتہ ماہ گورکھشا دل نے 7 دلتوں کی بری طرح پٹائی کی تھی۔ گرمسوناتھ پولیس کنٹرول روم کے ایک اہلکار نے کہا کہ سمتر میں آج شام پولیس نے پرتشدد ہجوم کو بھگانے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے، جب انہوں نے ہٹنے سے انکار کر دیا تو لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔ سری نگر وادی کشمیر میں شہری ہلاکتوں کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اور منگل کو سیکورٹی فورسز کے احتجاجی مظاہرین پر فائرنگ کے 2 تازہ واقعات میں 5 عام شہری ہلاک جبکہ 1.5 درجن دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ فائرنگ کے تازہ واقعات وسطی کشمیر کے ضلع بڑگام اور جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں رونما ہوئے ہیں۔ وسطی کشمیر کے ضلع بڑگام میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF کے احتجاجی مظاہرین پر مبینہ طور پر براہ راست فائرنگ کے نتیجے میں 4 عام شہری ہلاک جبکہ 13 دیگر زخمی ہوئے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ضلع بڑگام کے آر پانتھن بیوروا میں منگل کی صبح لوگوں کا ایک گروپ احتجاج کر رہا تھا جب وہاں سے CRPF کے قافلے کا گزر ہوا، تاہم جب احتجاجی لوگوں نے CRPF کے قافلے پر پتھراؤ کیا تو انہوں نے رد عمل میں مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 4 عام شہری ہلاک جبکہ 13 دیگر زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ شہری ہلاکتوں کے بعد علاقے کی صورتحال انتہائی کشیدہ رخ اختیار کر گئی ہے اور آری پانتھن نے نزدیکی علاقوں بالخصوص بیرودا اور ماگام میں سیکورٹی فورسز کی اضافی نفری تعینات کر دی ہے۔ آری پانتھن میں یہ شہری ہلاکتیں گرمائی دارالحکومت سری نگر کے بتہ مالوں میں سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ایک 17 سالہ نوجوان کی ہلاکت کے محض 14 گھنٹے بعد پیش آئیں۔ بتہ مالو سری نگر کی شیخ داؤد کالونی کا رہنے والا 17 سالہ جوان سال نوجوان محمد یاسر شیخ پیر کی شام اس وقت ہلاک ہو گیا جب سیکورٹی فورسز نے بس اسٹینڈ بتہ مالو میں احتجاجی مظاہرین پر اپنی بندوقوں کے دہانے کھول دیے۔ یاسر کے والدین کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے ان کے بیٹے کو اس وقت ہلاک کیا جب علاقے میں کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں ہو رہا تھا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں منگل کی دوپہر ایک نوجوان اس وقت ہلاک ہو گیا جب سیکورٹی فورسز نے احتجاجی مظاہرین پر اپنی بندوقوں کے دہانے کھول دیے۔ ذرائع نے بتایا کہ ضلع اننت ناگ کے لارکی پورہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے بازی کرتی ہوئی سڑک پر نکال آئے، جن کی بعد میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں پیش آئیں۔ دبئی روس نے اسٹریٹجک اہمیت کے بمبار طیارے مغربی ایران کے شہر ہمدان کے ہوائی اڈے منتقل کر دیے ہیں۔ روسی ٹیلی ویژن کے مطابق اس اقدام کا مقصد انتہا پسند مسلح افراد کو نشانہ بنانا ہے۔ روسی ذرائع ابلاغ نے Tu-22M3 طرز کے اسٹریٹجک طیاروں کو ایران کے ایک ہوائی اڈے پر کھڑے دکھائی دیا ہے۔ روس 24
نیوز چینل نے اپنے 16 اگست کے نشریے میں بتایا ہے کہ روسی طیاروں کی ایران منتقلی کا مقصد حملے کے دوران طویل مسافت کو 60% تک کم کرنا ہے۔ چینل کے مطابق Tu-22M3 اسٹریٹجک طیاروں کا ہدف شام میں دہشت گرد بتائے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ شام میں حملوں کے لیے روس اپنے جنوبی علاقے میں واقع اوسیا شمالی ریپبلک کے فوجی اڈوں کو استعمال کر رہا ہے، کیونکہ شام میں واقع حمیم ایئر بیس اس طرز کے بھاری بھرکم اسٹریٹجک جہازوں کی آمد و رفت کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Tira